وہ وقت آن پہنچا ہے کہ پاکستان کے خلاف عالمی سودی معیشت کی علمبردار قوتیں اپنی سازشوں کی تکمیل کے آخری مرحلے کو جلد پورا ہوتا ہوا دیکھ رہی ہیں۔ یہ مرحلہ بہت خوفناک ہے، ہر جاننے والا اس کے تصور سے بھی کانپ اٹھتا ہے۔ پاکستان اس وقت ایک ایسی دکان بن چکا ہے جس کے کیش کاؤنٹر پر تالا لگایا جا چکا ہے۔ اب اس میں کیش ڈالا تو جا سکتا ہے لیکن نکالا نہیں جا سکتا۔ دنیا کے ہر ملک کا ایک سینٹرل بینک ہوتا ہے، اسی طرح پاکستان کا بھی ایک سینٹرل بینک ہے جسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہتے ہیں، جو آئینی اور قانونی طور پر ریاست پاکستان کی ملکیت ہے۔ یہ پاکستان کا کیش کاؤنٹر ہے، مگر اب اس پر عالمی مالیاتی قوتوں نے تالا لگا دیا ہے کیونکہ اب یہی معاشی قوتیں اس کو کنٹرول کر رہی ہیں۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان کو اس کے معاشی اقتدار اعلیٰ سے محروم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت اب اپنے ہی اسٹیٹ بینک سے رقم نہیں نکال سکے گی۔ یہ ایک انتہائی سخت فیصلہ ہے اور عالمی سودی نظام کی بدترین شقاوت کی علامت ہے۔ پاکستان اس دفعہ IMF کے پاس ایک عاجزانہ درخواست یعنی عرض داشت دے کر گیا ہے کہ اسے اپنے ہی ماتحت اسٹیٹ بینک سے GDP کے صرف 2% کے برابر قرضہ لینے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ اپنا موجودہ مالیاتی سال آسانی سے گزار سکے۔ لیکن IMF نے شفاقانہ طور پر پاکستان کی یہ درخواست مسترد کر دی ہے کیونکہ عالمی مالیاتی قوتوں کے نزدیک پاکستان نے پہلے ہی بہت زیادہ قرضہ لے رکھا ہے جسے اسے باہر طور مسلسل ادا کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک پاکستان کے خزانے میں اتنا سرمایہ نہیں آ جاتا کہ وہ قرضوں کی قسطیں ادا کر سکے، وہ اپنے ہی اسٹیٹ بینک سے مزید قرض بھی نہیں لے سکتا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت پاکستان کا بیرونی قرضہ تقریباً 116 ارب ڈالر ہے، جس میں سے صرف 7 ارب ڈالر IMF کے ہیں، جبکہ باقی قرضہ عیاشیاں اور عللے تللے کرنے والے حکمرانوں نے ہر اس ملک یا مالیاتی ادارے سے لے رکھا ہے جہاں سے بھی ممکن ہو سکتا تھا۔ پاکستان پیرس کلب کا 11 ارب ڈالر کا مقروض ہے۔ یورپ اور دیگر ممالک میں پاکستان نے 12 ارب ڈالر کے یورو بانڈ اور صکوک بیچ رکھے ہیں۔ چین کے ہم 17 ارب ڈالر کے مقروض بن چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے دنیا بھر میں جتنے بھی کثیر الملکی ڈونر گروپس موجود ہیں ان سب سے کل ملا کر 33 ارب ڈالر قرض لے رکھا ہے، جبکہ باقی 40 ارب ڈالر دیگر بے شمار ممالک اور مالیاتی اداروں کا قرضہ ہے، جن میں G20 اور OIC کے ممالک بھی شامل ہیں۔ پاکستان کا عالم اس وقت اس بھکاری جیسا ہے جس نے ہر اس ملک، مالیاتی ادارے یا بینک سے قرضہ لیا ہوا ہے جو دنیا میں سودی قرض کا کاروبار کرتا ہے۔ قرض کی یہ کہانی یوں تو 50 سال پرانی ہے، لیکن ضیاء الحق کی حکومت تک ہم پر اتنا ہی قرضہ تھا کہ ہم اسے بآسانی چند سالوں میں اتار سکتے تھے۔ یہ قرضہ صرف 20.5 ارب ڈالر تھا، لیکن 90 کی دہائی میں دو جمہوری لاڈلوں بے نظیر اور نواز شریف کی حکومتوں نے اس میں سالانہ 7.4% شرح سے اضافہ کیا اور 1999 میں یہ قرض 37.8 ارب ڈالر ہو گیا۔ ان جمہوریوں کے دور میں نہ صرف یہ کہ قرض میں اضافہ ہوا بلکہ ہماری فارن ایکسچینج کی ذمہ داری 256% سے بڑھ کر 333% ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ ملک کی معیشت اس حد تک گر گئی کہ ہمارے پاس فارن ایکسچینج اتنا کم ہو گیا کہ 1999 میں ہم قرضوں کی قسط ادا کرنے کے قابل بھی نہ رہے، اور پھر اس کے بعد مزید قرضے لے کر قرض اتارنے کے چکر کا آغاز ہوا۔ مشرف سے لاکھ نفرت کی جائے، اس کے نظریات قابل ملامت تھے، لیکن اس کے 8 سالہ دور میں بیرونی قرض پہلے سے زیادہ نہیں بلکہ کم ہوا۔ مارچ 2007 میں پاکستان کا بیرونی قرضہ کم ہو کر 34 ارب ڈالر رہ گیا۔ مشرف کے بعد پھر 3 عوامی لاڈلوں کے ادوار شروع ہوئے، زرداری، نواز شریف اور عمران خان۔ بیرونی قرضوں کے اعتبار سے یہ پاکستان کے بدترین 13 سال ہیں۔ یوں لگتا ہے ہر کسی نے اس مملکت خداداد پاکستان کو اونے پونے دام پر بیچنے کے لیے کمر کس رکھی تھی۔ زرداری اور نواز شریف کے 10 سالہ ادوار میں 2018 تک پاکستان کا بیرونی قرضہ 93 ارب ڈالر تک بڑھا، لیکن نعرے باز لاڈلے عمران خان کے پہلے سال یعنی 2019 میں قرضہ بڑھ کر 100 ارب ڈالر ہو گیا۔ 2020 میں 110 ارب ڈالر اور 2021 میں اس وقت 116 ارب ڈالر ہو چکا ہے۔ ان 3 سالوں میں عمران خان حکومت نے 23 ارب ڈالر قرضہ لیا ہے۔ وہ عمران خان جو 23 سال سے یہ نعرہ بلند کرتا رہا ہے کہ وہ ملک کو قرضوں کی غلامی سے نجات دلائے گا، یعنی اپنی 1 سالہ سیاسی تقریروں کے بدلے میں اس نے اس ملک کو ہر سال 1 ارب ڈالر کا قرض تحفے میں دیا ہے۔ پاکستان کی حالت اس وقت یہ ہے کہ ایک ملک کا قرضہ اتارنے کے لیے دوسرے ملک سے قرض لیتا ہے، اور ایک مالیاتی ادارے کا قرض اتارنے کے لیے دوسرے مالیاتی ادارے سے قرض لیتا ہے۔ اور اب حالت یہ آن پہنچی ہے کہ IMF نے پابندی لگا دی ہے کہ آئندہ اسٹیٹ بینک جو بھی منافع کمائے گا وہ پاکستان کے خزانے میں منتقل نہیں ہو سکے گا۔ پاکستان اب اس وقت تک اسٹیٹ بینک سے قرضہ نہیں لے گا جب تک اس کے پاس اتنا سرمایہ موجود نہ ہو جائے کہ وہ بیرونی قرضوں کی قسطوں کی ادائیگی کے قابل ہو سکے۔ پاکستان نے IMF سے التجا کی ہے کہ اسٹیٹ بینک سے قرض لینا تو اس کا آئینی اختیار ہے، مگر IMF نے ماننے سے صاف انکار
اختیار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ایسا اختیار صرف وہ ملک استعمال کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنی معاشی و مالیاتی خود مختاری قرضوں کی صورت عالمی معاشی سودی طاقتوں کے پاس گروی نہ رکھی ہو۔ عمران خان کی حکومت کے معاشی پنڈت اس کو ایک بار پھر غلامانہ ذہنیت والی پٹیاں پڑھا رہے ہیں۔ ہمیں ٹیکس بڑھا دینا چاہیے، سبسڈیز ختم کر دینی چاہیے، اخراجات میں کمی کر کے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست کرنا چاہیے۔ پاکستان کے یہ 50 کے قریب معیشت دان ہیں جن کی تعلیم اور ان کا تعلیمی پس منظر عالمی طاقتوں کی غلامی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ گزشتہ 50 سالوں سے ہر حکومت کا حصہ بن جاتے رہے اور پھر آقاؤں کی خوشنودی کے لیے حکومتوں کو مجبور کرتے رہے کہ وہ قرض لیں اور وقت گزاریں۔ 50 سالوں سے ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے اور اس طرح یہ پاکستان کو دھکیلتے دھکیلتے بدترین دلدل میں پھینک چکے ہیں۔ یہ معاشی پنڈت وہ معاشی غارت گر ہیں جن میں سے اکثر ان عالمی مالیاتی اداروں کے پے رول پر رہے ہیں، بلکہ آج بھی وہ جب چاہیں ان سے دوبارہ وابستہ ہو جاتے ہیں۔ پاکستان نے جس دن یعنی 15 نومبر 1958 کو امریکہ کے کہنے پر محمد شعیب کو وزیر خزانہ لگایا، اس دن سے ہی ہمارے معاشی زوال کا آغاز ہو گیا تھا۔ اب راستہ کیا ہے؟ 3 ہی راستے ہیں۔ عوام کا خون نچوڑو اور قسط ادا کرو، دیوالیہ ہو جاؤ کہ ایسا بے شمار ملک کر چکے، یا پھر اس عالمی سودی معاشی نظام سے بغاوت کا اعلان کر دو۔ کل ان تمام اور ان میں سے بہتر راستے کے انتخاب پر بات ہوگی۔